کہتی تھی بانو دشت عجب ہوناک ہے، کہتی تھی بانو دشت عجب ہوناک ہے، ڈر ڈر گیا ہے خواب میں اصغر تمام رات، ڈر ڈر گیا ہے خواب میں اصغر تمام رات، رویا کیا جو پیار سے سونا تھا کل جو گود میں تربت کی چین سے، سونا تھا کل جو گود میں تربت کی چین سے، سوئے نما کی گود میں اصغر تمام رات، روئے نما کی گود میں اصغر تمام رات، رویا کیا جو پیاس تھے زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم، زینب سے شاہ کہتے تھے کل قتل ہوں گے ہم، جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات، جی بھر کے دیکھ لو ہمیں خواہر تمام رات، رویا کیا جو پیاس سے، رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو، رو رو سکینہ کہتی تھی بابا کی خیر ہو، میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات، میں دیکھتی ہوں خواب میں خنجر تمام رات، رویا کیا جو پیاس سے، سلام جعفر ہوا شہید، ابن علی و ابن پیمبر ہوا شہید، غربت میں آہا کاظم بے پر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتھ مرے پر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتھ مرے پر ہوا شہید، پلوایا زیر بادشاہ خاص و عام کو ہارون رشید نے مارا، ہارون رشید نے مارا امام، کس طرح سے بیان کروں ظلم اہل کی، افسوس پیٹ بھر کبھی کھانا ملا نہیں، فاقے پہ فاقہ کرتا تھا احمد کا
کا جانشین، زندہ میں 14 سال تھے محبوس شد، زندہ میں 14 سال تھے محبوس شادی، طاقت نہ تھی ذرا بھی خود و خیام کی، حالت یہ تھی امام علیہ السلام، حالت یہ تھی امام علیہ السلام، الخی صاحب کو انگور میں تھا زہر دیا، جسے جناب موسیٰ کاظم نے کی خزاں بازوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرا، پگھلا کے شیشہ آپ کو جبرن ملا، پگھلا کے شیشہ آپ کو جبرن ملا، کیسا کہوں کہ حال ہوا کیا امام کا، جل کر ہوا کباب کرے جائے، جل کر ہوا کباب کرے جائے، گل پڑ گیا کہ موسیٰ کاظم نے کی خزاں، لاشیں کو لا کے جیل پادان رکھ دیا، اور چہرے امام سے کپڑا ہٹا دیا، 2 روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا، 2 روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا، کی بوش بے کفن شہ علی مقام کی، توقیر یہ تھی آل رسول، توقیر یہ تھی آل رسول، شیعہ نثار کی غربت کے امام، غربت میں تم شہید ہوئے شہ نام، بے جرم مارا آپ کو یا شاہ خاص و عام، ہارون نے حیف کر دیا کام آپ کا، ہارون نے کر دیا کام آپ کا، خوف خدا نہ خوف رسول خدا کیا، شمع حیات آپ کی ظالم بجھا، شمع حیات آپ کی ظالم بجھا دیا، سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے منتظر دھانجی ابن محمود دھانجی صاحب روح سے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فاتحہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات.
عزیزان محترم اور دوستداران عزیز، قرآن مجید کے مقدس، محترم اور ناقابل فراموش بے مثال الفاظ اور مشہور و معروف چند آیتیں جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں ہیں، آپ کے پڑھتے رہتے ہیں، سنتے ہیں پہلے پارے کی الف لام میم ذالک الکتاب، جس میں چند بڑے اہم مسائل کو واضح کیا گیا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کے کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ریب کا مطلب ہلکا سا شک ہوتا ہے، سمجھیے کہ شک تو ہے، ہلکا سا بھی شک آئے تو اسے ریب کہتے ہیں۔ شک خود عربی کا لفظ ہے، شک کے معنی عربی ہے، لا شک کا فی اس میں کوئی، لیکن ریب بالکل ہلکا سا اپنے گمان پر بھی شک نہ کرنا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پر بھی بڑے اس لیے کہ چونکہ اللہ لفظ استعمال کر رہا ہے قرآن مجید کے لیے، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کہیں اللہ نے قرآن کو قرآن کہا ہے، کہیں قرآن کو خود کتاب کہا ہے، یعنی جب کتاب کہا ہے تو اس سے مراد قرآن کو لیا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب اللہ کتاب کہتا ہے تو کبھی قرآن کو کتاب کہتا ہے، کبھی زبور کو کتاب کہتا ہے، کبھی انجیل کو کتاب کہتا ہے، لیکن جب قرآن کہا جاتا ہے تو یہی کتاب مراد ہوتی ہے جو قرآن، یہ آپ جانتے نام اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لا ریب فیہ ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت کرتی ہے ان کی کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تقوی سے کیا مراد ہے، آپ غور کیے، تقوی تو ایک بہت ہی عظیم مفہوم ہے اور بہت گہری چیز ہے اور بہت اعلیٰ معیار کے لوگوں کا ایک وتیرہ ہے۔ ہم تو ہر آدمی کو جس کو چاہتے ہیں تقوی، ہم بھی تقوی کا لیول ہم بھی لگا لیتے ہیں کہ بہت ہی بڑی ڈیپ تقوی، بہت کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے کہ تقوی کی کتنی علامتیں ہیں اور کیا ہے، تو غیر کتاب بھی اس پر لکھی ہے۔ تو متقین کو جو بچنا چاہتے ہیں، یعنی بس مختصر سن لیجیے کہ ہر گناہ کا مقصد ہوتا ہے سرکشی، بغاوت اور طغیان۔ سرکشی یعنی روح گردانی کرنا، اور تقوی کا مطلب ہے کہ ہر وقت دل کو اللہ کے سامنے جھکا کے رکھنا، ہر وقت۔ تو اس کے ایک الگ، تو جو لوگ یہ اللہ کے اس پہ بغاوت نہیں کرنا چاہتے، کچھ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بچ کے نکل جائیں اور اپنی آخرت کو سنبھالیں، ان کی ہدایت کا للمتقین الذین، لیکن دیکھیں متقین کے لیے، ہر متقی کے لیے نہیں، اس کا مطلب متقی ہونا کافی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے آدمی کی زندگی کو، حیات کو سدھارنے کے لیے، وہ اس لفظ میں حل کیا گیا ہے کہ یؤمنون بالغیب۔ سب سے ڈیفیکلٹ منزل یہ ہے کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نہیں دیکھا ہے اس کو یوں سمجھنا کہ جیسے وہ حاضر ہے، بس اتنا سی یاد رکھیں۔ جو نہیں دیکھا ہے اس کو یہ سمجھنا کہ جیسے کہ وہ موجود ہے، اس کو یقین کی منزل پر سمجھنا۔ یؤمنون بالغیب، اور غیب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ سمجھ۔ لیکن غیب پر ایمان کوئی معمولی کی، یعنی وہ غیب پر ایمان، سارے اسلام غیب پر اچھی سے اچھی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک سے ایک ساتھ عورتیں آ رہی ہیں، بڑے بن گئے کھلاڑی، بہت بڑے کھلاڑی بن گئے، فٹ بال پلیئر ہو گئے، فلمی ہیرو بن گئے، ایک سے ایک عورتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب یقین اس بات کا ہو جائے آدمی کو کہ نہیں، اللہ نے جن کو حور کہا ہے، اگر آدمی کو جنت نہیں لینی ہے، جنت تو حوروں سے بھی ایک بڑی چیز کا نام ہے، یاد رکھیے گا۔ حور کم درجے کی چیز ہے، جنت اس سے بڑی چیز ہے، اور حور میں پروردگار جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ توجہ کی، حور تو اس لیے کہہ دی گئی کم سے کم اگر تم کو یہی چاہیے وہاں، اگر تم کو یہی چاہیے وہاں جو یہاں تم جس کی خواہش کر رہے ہو، اگر آپ بہت ڈیلیکیٹ مسئلے پہ غور کر لو تو واضح کرتا چلو، اگر تمہیں وہی چاہیے جو یہاں طلب کر رہے ہو تو وہ بھی وہاں دیں گے، لیکن اس سے اچھا دیں گے، ورنہ ہماری محبت تو بڑی چیز ہے۔ توجہ فرمائے آپ نے، ایک آدمی کہہ رہا ہے، ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ کھلونا چاہیے، ایک آپ سے کوئی، آپ کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ گھر دلا دیجیے، آپ اسے گھر دلا دیں، کبھی یہاں گھر نہیں ہے، یہاں کے تم کو ہندوستان میں، تمہیں امریکہ میں گھر دلائیں گے تو آپ دیکھیں گے اسے امریکہ میں دلا دیں گے، کبھی تم گھر ہی تو چاہتے ہو، تو کیوں گھر چاہتے ہو؟ چلے اس گھر میں ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اس میں پنکھا لگا ہوا ہے، اس میں اچھی بجلی، تو تم پنکھے کی خواہش کر رہے ہو، ہم تم کو ایسا گھر دیں گے اس میں ایئر کنڈیشن ہے، توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں، جس میں ہیٹ بھی ہے، تو اب اس کا مطلب کہ جو وہ چاہ رہا ہے آپ اس کو وہی دے رہے ہیں، اس سے بہتر انداز سے دے رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جب عربوں کو عورتوں کی طلب تھی اور دنیا کے اندر انسان ہوتا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں رکھو گے تو وہ چیز تم کو وہاں اس سے بہتر انداز سے وہی دیں گے، یہ ایک الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں کچھ ملے نہ ملے ہم باپ کے پاس رہیں، ہمیں باپ سے محبت ہے، ایک بیٹا چاہتا ہے باپ کی خدمت کریں، تو وہ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر ایک طرف 2 رکعت نماز ہو، اور دیکھیے میں جو بات کہہ رہا ہوں اب اس کو بات کو کہتے ہیں تقویت پہنچانے کے لیے، کوئی حدیث یا قرآن لائے اپنی طرف سے تھوڑی بات کہی جائے، یہ بات کیسے کہہ دی میں نے کہ حور ہے اس سے بڑی جنت ہے، اور اس سے بڑا لقائے پروردگار ہے، خود پروردگار اس سے بڑی چیز ہے،
تو کہا جب رسول خدا سے کسی نے کہا کہ آپ کو اگر جنت ہو ایک طرف 2 رکعت نماز ہو تو آپ کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا یعنی آپ نے کہا کہ اگر جنت ہو 2 رکعت نماز ہو تو میں جنت چھوڑ دوں گا 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ جنت اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کا نام ہے اور نماز اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہوا اور بھی پروردگار تو یہ پھر بھی اگر آدمی کچھ نہ کرے تو کہا بھی گیا کہ بہت سے اللہ کے بندے روزے میں سے جو خاص بندے ہیں پورے کہیں گے یہ تو ہمیں بھی پلٹ کر نہیں دیتے، تو اللہ کہیں گے یہ تمہارے عاشق نہیں ہے، یہ ہمارے عاشق ہیں، یہ تمہارے عاشق نہیں ہے، یہ ہمارے عاشق تھے، اس لیے ہم نے ان کو اپنے جواب میں رکھا ہے، اپنی سیٹ میں وی آئی پی ہیں یہ، ہم وہ وی آئی پی وہاں چلی جائے۔ تو یہ ایک منزل ہے معرفت کی جو مجھے اس وقت کوئی واضح نہیں کرنا ہے، تو ایک منزل کی طرف لاتے علم بالغیب کہ آدمی جب اگر یقین، اور دیکھیے ایک بات اور یاد رکھیں کہ آخرت کا غیب نہیں بلکہ دنیا کا بھی غیب ہونا چاہیے، یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ دنیا کا غیب جو ہے یعنی آخرت میں تو غیب جو ہے یہ ہے، یہاں دکھائی نہیں دے رہا جو ہم سمجھ رہے ہیں، اگر فلاں جگہ اگر یہ کام ہو گیا تو بس مولانا بس اگر یہ ہو جائے نا بس سب ہو جائے گا، بس یہ دعا کر لیجیے کہ یہ پرمٹ اگر مل گیا گورنمنٹ سے اور اگر ہم کو یہ ایجنسی مل گئی تو بس ہمارا سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب معلوم نہیں مولانا بس اگر یہ نہ آپ کہیے، میں نے ہم کیا ہم نے تو پروجیکٹر خرید لیا ہے، ہم تو ہالی ووڈ میں ایک فلم کا پلان کر چکے ہیں، اب آپ کیسے منع کر رہے ہیں؟ اگر یہ نہ ہوا تو پھر میرا سب روزی روٹی رک جائے گی۔ اب آدمی کو ایمان جو بالغیب ہو کہ اگر ہم حرام چھوڑ کر اللہ کی طرف آئیں گے تو وہ دنیا میں بھی دے گا آپ کو اس سے بہتر۔ تو دنیا کی ایمان بالغیب کا اور زیادہ مشکل کام ہے، آخرت کو تو ہو گئی جس کے پاس پیسہ سوچتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر ہم نے کوئی قربانی دی ہے تو اللہ ہم کو وہاں یہی عطا کرے گا اس کے بدلے میں۔ اگر ہم نے کوئی چیز چھوڑ دی ہے، رزق کو چھوڑ دیا، کسی چیز کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اللہ دے گا تو نہیں دے گا انسان۔ یعنی یہاں بھی کہ نہیں ہم کو اب اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ کے اس کا مطلب نہیں گھر بیٹھ جائے گی، محنت کرتے رہیے تب دے گا۔ ہاں امام نے فرمایا کہ دکان تم کھولو، گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے، گھر میں بیٹھے رہو گے تو گاہک نہیں بچے ہے نا، یعنی محنت کرو۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آدمی کو یہ غیب ہو کہ ہم نے یہ چھوڑی ہے۔ اور وہی میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ پر رسول خدا مولویوں کو جانتے تھے، ان سے زیادہ کون جانے گا؟ اسی لیے بھائی کتنی بڑی منزل ہے کہ آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرے۔ اللہ بار بار کہتا ہے میں رزق دوں گا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ سب اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہیں گے آپ کے سامنے میں ممتاز اللہ فاضل ہوں اور وائز ہوں اور BA میں پڑھتا تھا اور MA میں کرتا تھا، میں یہ کہوں گا تو اپنے لیے کہوں گا، آپ کے لیے نہیں کہوں گا۔ لیکن ایک طریقہ یہ کہنے کا ہوتا ہے کہ آپ یہاں ڈر رہے ہو، اگر ارے مولانا یہ کیسے آپ کر رہے ہیں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ کام کر لو امریکہ میں، ارے میں نے کہا بھائی کمال کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے میرے پاس جارج بش کا کارڈ موجود ہے، ابھی ٹیلی فون لیجیے صاحب، وہی بات کر رہا ہے، کان میں لگائیے سنیے، میں سینیٹر سے بات کر رہا ہوں، میں اس سے بات کر رہا ہوں، میں فلاں منسٹر سے۔ یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ میں آپ کے اوپر جتا رہا ہوں، جتاؤں گا اس سے جو ہمارے برابر کا ہوگا۔ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ ڈرے نہیں، میرے پاس اتنی طاقت ہے اور میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو اللہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، تو یعز من تشاء ویذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ وہ رزاق ہے، ذو القوۃ طاقت والا ہے، متین مضبوط سالڈ طاقت کا، اتنی تاکید کر رہا ہے۔ میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے رزق دیتا ہوں۔ وہ اپنی بڑائی آپ پر جتانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، اگر ہمارے دل میں کمزوری آئے تو اس کو بوسٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کو طاقت دینے کے لیے، تو اپنے دل میں شک ڈالانا کم سے کم، میں اس لیے بار بار تمہارے یہ ہے۔ موت سے ڈرے جا رہے ہیں، کیا تم موت سے کیا ڈرتے ہو؟ میں جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں حیات دیتا ہوں۔ تو یہ سب وعدے اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن اب اس پر آدمی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھے، دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں۔ تو بات یہ شروع ہوئی کہ مولویوں کو ہم کو رسول خدا زیادہ جانتے تھے۔ اب جو اللہ کے اوپر توکل کر لے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رزق دے گا۔ میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں آپ کے لیے نہیں، اپنے نفس کے لیے، لیکن رسول خدا نے کہا بھائی سب کے رزق کے ذمہ دار اللہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ اللہ کو ماننے والے یہ بھروسہ کرتے کبھی نہیں کرتے۔ لیکن جب تم مولوی بننے آؤ گے، عالم بننے آؤ گے، تو جب تم عالم بننے کے لیے یعنی جب علم دین حاصل کرنے آؤ گے، علم فقہ حاصل کرنے آؤ گے، تو پھر میرے جو میں مشن لے کے چلا ہوں اس مشن کو آگے بڑھاؤ گے۔ تو اب یہ یاد رکھو کہ ہر آدمی کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، لیکن جو یہ دین حاصل کرے گا اس کے رزق کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ انشورنس، باقاعدہ پکا انشورنس۔ بس کہا میں نے، سرکار نے فرمایا کہ ہر ایک کا ذمہ دار اللہ ہے، لیکن میں اس کی میں لے رہا ہوں تاکہ اس کے اندر کم سے کم ایمان بالغیب کی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ دکھائی دے گا نہ کچھ، پتہ نہیں اس سے کون سا معاملہ ہو، ارے میں تو ملوں گا۔ اب اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے انشورنس کے بیچ میں زندہ سے؟ تو بہت مشکل کام ہوتی ہے کہ آدمی ایمان بالغیب رکھے، غیب پر ایمان رکھے کہ جو چیز اللہ نے کہی ہے وہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ اور غیب پر ایمان جس نے ہم کو دعوت دی اس نے کہا کہ اگر سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔
مولا کائنات یہی توقف علیہ صلوات دے دیا محمد علیہ کیا ایک الگ تصور ہے. تو چونکہ آج ہمارے اس امام کی ولادت ہے کہ شہادت کی تاریخ ہے کہ جو ہمارے ایک ایسا امام کہ جس کے لیے کہا گیا ہے مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی اور زندان میں جوانیوں پھری گزر گئی. کہ آپ کی پوری قید خانے میں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام کے بعد جو علوم لوگوں کو ملے تھے وہ سب علم کو وہ چینج کرنا چاہتے تھے اپنے مطلب میں. یہ بات ہے. آپ کے دور میں تو سارے لوگ تو شاید چھٹے امام کا دور تھا. آپ نے یونیورسٹی کھولی تھی, بہت بڑا مدرسہ کھولا تھا, جامعہ کھولا تھا. آج یعنی اتنا خوف ہے کہ آج میں سعودی عرب میں گیا تو ٹوٹا پھوٹا سا بالکل چند دیواریں باقی ہیں, 100 بائی 100 کا دیکھا ہوگا آپ کو. اس کے آس پاس پولیس لگی تھی کہ آپ اس کے قریب جا کے زیارت نہیں کر سکتے. وہ جنگل میں اتنے سے مدرسے پر جہاں پہ چھٹے امام کا تھا اس پر بھی پولیس لگی ہوئی تھی. جب میں کہتا کہ اتنا خوف ان کو 1400 سال کے بعد ہے. توجہ. تو اب یہ آپ نے بول کیا کہ اب ہمارے اس امام کو مکمل یعنی مسلسل اذیتیں دی گئی, تکلیفیں پہنچائی گئیں. لیکن آپ کا جو دور تھا, میں 2-3 پوائنٹ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اسے غور کریں اور سیاسی اور حقیقی انداز سے اس کا مطالعہ کریں. خالی یہ نہیں کہ ہم نے واقعات پڑھ لی. یہ امام کا وہ دور تھا کہ میں نے بتایا ایک وجہ یہ کہ آپ کو قید رکھا گیا تاکہ ساری باتیں جو ہے وہ بدل دی جائیں اور امام کی اور اپنے حکومت کے مطابق ڈھال لی جائیں. اسی لیے جب بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ مطابق غور کیجیے کہ اب میں پھر آپ کے سامنے, چونکہ میرے سامنے بالکل سمجھدار تیز سمجھنے والا بندہ بیٹھا ہے تو میں مختصر کر کے کہنا چاہتا ہوں بالکل بات کو کہ آپ یاد رکھیے کہ کوئی زمانہ دنیا کا ہے جو 250 سال کا آئین معصومین کا دور ہے اس میں ہر چیز بیان کی گئی ہے, اس سے الگ نہیں آ سکتا ہے. اور اس کی مثال آپ کو اس زمانے میں ضرور مل جائے. اب میں آپ کو بالکل سامنے کی بات پیش کرتا ہوں کہ یہ امام جو وہ زمانہ تھا کہ اس امام کے دور کے اندر ہمارے آئین ان کے ماننے والوں نے تقیہ کا انداز اختیار کیا. اسی لیے آپ کو لوگ تھیلی والے مولانا کہنے لگے تھے. تھیلی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ امام سوری والٹ کہتے ہیں. اس زمانے اب میں والٹ نہیں ہوتا تھا ہے نا, تو اس زمانے میں تھیلی ہوتی جس میں پیسہ رکھتے تھے. تو آپ چونکہ اتنا لوگوں کو تھیلیوں میں پیسہ تقسیم کیا کرتے تھے, آپ کی طرف سے جایا کرتا تھا, لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت پیسہ بانٹتے ہیں, تو اس لیے آپ کو لوگ کہتے تھے کہ تھیلیاں نہیں, والدین اتنا پیسہ پڑتا تھا اور کم سے کم 300 دینار سے کم کسی کو دیتے نہیں تھے. تو اب دماغ میں دوسرا سوال بھی توڑتا ہے کہ جو آدمی اتنا گوشے میں اس کے پاس پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ مولانا تو تھے نہیں کہ حساب کتاب نہ ہو اس کے پاس, خود تو زکات کے گھر میں رکھی. مولا تھے وہ مولانا نہیں, مولا تھے نا مولانا تو نہیں تھے. آپ میری بات کو ٹالا نہ کیجیے, اس کی ایسی بات ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ لوگ خمس اس لیے نہیں نکالتے کہ وہ بادامال ہیں, اس لیے نہیں نکالتے کہ ہم خمس و زکات کا صحیح حساب نہیں پیش کرتے. سیدھی سیدھی بات ہے. اگر ہم دیتے ہیں, اگر ہم عالم دین ہیں تو ایک حکومت بھی حساب پیش کرتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ہم مولانا ہم صاحب کو پوچھنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ ہاں, آپ جب 8ویں امام کے روزے میں جائیے گا تو وہاں پہ ضرور دیکھیے گا میوزیم کے اندر آغا خمینی کے بینک کی کاپی اور ایک ایک پیسہ اور ایک ایک آئی ڈی اور ایک ایک چیز اس کے اندر باقاعدہ لگی ہوئی ہے, شروع زندگی سے لے کے آخری زندگی تک. جیسے پنچنامہ ہوتا ہے مرنے کے بعد, تو جیسے ایک عام ایرانی کا ہوتا ہے ویسے امام خمینی کا پنچنامہ ہوا تھا, وہاں لگا ہوا. تو بیچ میں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امام کے ماننے والے تقیہ کر کے کام کر رہے تھے وہ امام کی اندر اندر مدد کرتے تھے, تبھی تو امام بانٹتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا فرض یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم کے لوگ بیٹھ جائیں, وہ رزق حلال کماتے رہے اور دین کی مدد کرتے رہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے ایسی نہیں کہہ دیا کہ اندازہ کر لیا کہ امام کے پاس کہاں سے آیا ہوگا. نہیں, جب امام سے پوچھا کہ یہ تو آپ کا دشمن ہے, ہم اس کی اتنی بڑی پوسٹ مل رہی ہے. دیکھیے ایک بات اور کیجیے باریکی سے, اور آج مہدی صاحب آئے بہت دن کے بعد اور یہ بہت عمدہ سامعین میں سے ہے, مجھے پتا ہے. صلوات محمد یہ بھی بہت غرض ہے. غور کیجیے آپ کہ دیکھیے ان باتوں کو غور کرنا ائمہ کی زندگی میں. اب آخر یہ عہدہ کی اتنی بڑی پوسٹ, اب اس کو معلوم ہے بادشاہ کو کہ یہ جو ہے وہ امام کا چاہنے والا ہے, اس کو معلوم ہے یہ میرا آدمی نہیں, چاہے علی میں یقین ہو چاہے تب نام آپ کے سنیں, آخر ان کو اتنی بڑی پوسٹ کیوں دے رہا؟ اس کا مطلب کہ وہ اتنے پڑھے لکھے اور اس اہلیت کے مالک تھے, ورنہ وہ بادشاہ جو امام کا دشمن ہے وہ اتنی بڑی پوسٹ امام کے دوست کو دے رہا ہے, جانتا ہے کہ ان سے ملتے ہیں, اس کا مطلب یوں ہی نہیں دے رہا تھا. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ امام کے ماننے والا اتنی کوالیفیکیشن رکھتا تھا کہ دشمنان اہل بیت اتنی کوالیفیکیشن والا نہیں تھا. دیکھیں سیدھی سے تبھی تو وہ پوسٹ دے رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے چاہنے والوں کو اپنے اندر علمی اتنی صلاحیت پیدا کرنا چاہیے
کہ دشمن ان کے علم کے سامنے جھک جائے. یہ ایسا آپ جانتے ہیں، یہ ہمارا ایک انداز ہے میرا خود کا سوچنے کا. کبھی کبھی ایسے سوچے تو مزہ بھی آتا ہے پڑھنے آپ کو، اور سننے سب کو تو نہیں مزہ آئے گا ان باتوں میں، مجھے پتا ہے. لیکن بہرحال جو لوگ غور کرتے ہیں مطالعہ، اب اس فقرے کو غور کیجیے. چونکہ اس فقرے کو غور کی تب معلوم نہیں کہ امام کے پاس پیسہ کا جنت سے بھی آ سکتا تھا. نہیں، جب پوچھا امام سے یہ بتائیے کہ آپ کا دشمن ہے یہ، اس کے ساتھ ہم اس کی نوکری کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہاں سے لے کے امریکہ آنے والوں تک کے لیے اور اسرائیل میں نوکری کرنے والوں کے لیے بھی مولا نے ایک چھوٹا سا نسخہ لکھ کے بتا دیا، ایک جملہ، کہ تم کیسے امریکہ میں نوکری کرو، کیسے اسرائیل میں کرو، کیسے سعودی عرب میں کرو، کیسے تم جا کے افغانستان میں کرو، اور کیسے جہاں تم نوکری کر یا حاملہ کرو. ایک فقرہ دے دیا، قربان جائے ہمارے پیارے امام نے لکھ کے بھیج دیا کہ بس یہ یاد رکھو کہ اس کی نوکری جائز نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، اس کی نوکری جائز نہیں ہے. لا یجوز اون السلطان، بادشاہ کی لا یجوز، میں عربی میں ایسا پڑھتا ہوں آپ جانتے ہیں، لا یجوز جائز نہیں ہے. اور مانے پیچھے نہ دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا. اور مانے مدد، لا یجوز اون السلطان، بادشاہ کی مدد جو ہے، جو ظالم ہے اس کی مدد جائز نہیں ہے. الا باون الاخوان، جب اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کنڈیشن رکھ دی کہ اگر تم اس کے ذریعے سے تمہارے وہ بھائی جو دبے ہوئے ہیں، اگر ان کی مدد کا ارادہ ہے کہ ان کو جیل سے چھڑائیں گے، ان کو نوکریاں دلائیں گے، ان کی مدد کریں گے تو جائز ہے. اب کسی بھی غیر اسلامی ملک میں اس وقت تک ہماری کوئی کوآپریشن جائز نہیں ہو سکتا جب تک ہماری بھائیوں کی مدد کی نیت نہ ہو. جو کیا امام نے مسئلہ حل کر دیا، تمہاری مدد ہے چیز تم بھائی لا یجوز اور سلطان الا باون الاخوان، بھائی یہاں کیا کرنے کے لیے آئے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اپنے بھائی، اسی لیے جب وہ مسئلہ بتاتے تھے تو اس پہ ایگریمنٹ کرتے تھے. اب وہ حکومت پھنس گئی. اچھا پھنستی کیوں تھی؟ پھنستی کوئی علم کی وجہ سے نہیں تھی، یہ بھی پتہ نہیں کہ بہت سے جو حکومت پھنسی امام کے پاس چلو، امام کے پاس چلو، تو وہ علمی مسئلہ حل کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا. علمی مسئلہ حل کرنا امام کے پاس، یہ علمی مسئلہ ہے امام حل کر لے. ابھی اتنے سائنس کے مسئلے آج دنیا میں آتے ہیں، ہمارے پاس آتا ہے نہیں آتا. اصلاح سائنس کا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس آتا ہے نہیں آتا ہے. لیکن جب لیبیا میں بینک کی بات ہوئی، بینک کا مسئلہ آیا تو باقر صدر سے پوچھا گیا، تو ان سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ پاکستان میں جب قادیانی کو کافر کہنے کی بات آئی تو شیعہ علماء کے پاس آئے. مشکل یہ تھی کہ یہ جو کام کر رہے تھے وہ اسلام کے نام پہ کر رہے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ایسا حل ہو کہ جو ہم نے اپنی حکومت پر اسلام کی مہر لگائی ہے اس پر کوئی دھبا نہ آنے پائے. تو اس لیے جانتے تھے کہ حقیقی اسلام کے رہبر یہی ہے. تو غور کیجیے گا، ان کی مدد نہیں، جو آدمی اپنے بھائیوں کی مدد کرے. اب اس کے بعد اور آگے بڑھیا کہ امام کی حیات طیبہ کے اندر جب علمی مسئلے آتے تھے تو قید خانے میں بھی لوگ آیا کرتے تھے. اچھا میں ایک واقعہ مجھے پڑھتا چلوں، اور امام کس طریقے سے لیتے تھے. ایک آدمی نے امام کو بھیجا، ایک اپنے دوست کو دیا کہ یہ ہماری طرف سے یہ تھیلی، یہ خمس کی رقم ہے، یہ شرعی رقم ہے، کوئی رقم ہے یہ امام کو دے دینا لے آ کے. وہ لے کے چلا، اس سے امام کی خدمت میں دینا ہے، ہزاروں ہاتھ لگے ہیں، اس کو میں ہوتا کر لوں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ لے گیا، اس نے نہر کے کنارے یا کہیں چشمے پر اس کو ہوتا کرنا شروع کیا. پہلے سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے، اس نے ہوتا کیا. جب ہوتا کیا تو گنا وہ 99 تھے. جب اس نے ہوتا کیا تو دیکھا وہ 99 تھے. جب 99 تھے تو اس نے کہا کہ شاید وہ بھول گیا ہو، اسے 100 کر دو. اس نے ایک درہم ملا کے 100 کر دیا. جا کے امام کے سامنے رکھا. امام نے کہا تھیلی کو پلٹو. جیسے اس نے کہا آپ کے چاہنے والے نے دیکھا ہے، جیسے اس نے تھیلی الٹی، امام نے فرمایا کہ اپنا والا درہم اٹھا لو، اس لیے کہ اس نے گن کے نہیں نکالا ہے، تول کے نکالا ہے. اس نے گن کے نہیں نکالا ہے، پہلے پیسہ وزن ہوتا تھا نا سونے چاندی، تو اس نے وزن کر کے نکالا ہے. تو اتنی امام کو خبر ہو گئی تھی. صلوات محمد وہ آپ کا حیات طیبہ میں. اب میں دوسری طرف جو آپ کو روز کرنا چاہتا ہوں بہت نازک ہے کہ اس وقت دور ایسا تھا کہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ گئے تھے، یہ تو آپ جانتے ہیں. اور اب بنی امیہ نے بنی عباس پہ حملہ کیا، بنی عباس بنی امیہ کو بدنام کرنے کے در پہ دونوں ایک دوسرے کو مطلب بدنام کرتے تھے. اب بنی عباس کو بڑا اچھا موقع ملا، انہوں نے کہا بنی امیہ اہل بیت کے ظلم پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ شروع کر دیا.
کیوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت پر ظلم کیا، اور بنی عباس نے بڑا اہل بیت کا اس بارے میں چرچا کیا. اتنا آسان نہیں ہوئی. میں کہتا پھر بار بار جناب کہ سیاست الہیہ کو سمجھنا. ہم ہوتے سیدھے سارے جیسے بہت سے لوگوں کو فلاں ہم تو کر لیتے ہیں فلاں جگہ یہ تو ہے مولا کو ماننے، مولا کا تذکرہ کر لیتے ہیں، مولا کا تذکرہ عقل سے کرو. وہ اس لیے تذکرہ کرتے اس لیے کہ اس وقت اگر وہ ہاشمیوں کو ساتھ نہ لیتے تو بنی امیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے پالیسی یہ اختیار کی کہ ہاشمیوں کو ساتھ لے لو تاکہ ہم اپنے والے کا مقابلہ کر سکیں. اب میں نے ایک فقرہ بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کیا کہا تھا آپ کے سامنے ایک فقرہ تھوڑی دیر پہلے کہ جو چیز آج ہوتی ہے وہ ائمہ کی زندگی میں مل جائے گی. کیا کوئی شیعوں کا دوست ہے جو صدام کے مقابلے میں شیعوں کی تعریف کر رہا ہے؟ کیا کوئی شیعوں کا دوست ہے؟ جانتے ہیں کہ صدام کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اس وقت جب تک کہ شیعوں کا اپنے ساتھ نہیں رہیں گے، کہ وہی بنی امیہ اور بنی عباس کا انداز ہے. اسی لیے جب بنی عباس اقتدار میں آ گئے تو ظلم اتنا کیا کہ بنی امیہ سے زیادہ ظلم بنی عباس کا. یہ یاد رکھیے، اتنا ظلم کیا بنی عباس نے کہ بنی امیہ سے آگے بڑھ گئے. تو معلوم ہوا کہ ظالم کو جب تک موقع نہیں ملتا تو مظلوم کا ساتھ بھی دیتا ہے تو کسی اپنی چالاکی کے ماتحت دیتا ہے. لیکن جب موقع مل جاتا ہے تو سمجھ میں تو اس کے بعد وہ اندر سے کھل جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم کو تو معلوم ہے تم کیا کرو گے. ہم نے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون اچھا کام کرتا ہے کون برا کام کرتا ہے. ہمارے امتحان میں یہ بھی امام نے فرمایا تھا ہمارے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم نے کون ہے جو اچھا کام کرتا ہے تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. اور جب تم کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہارے سامنے اسے واضح کر دیں گے. تو یہ ہمارے امام کا بڑا نازک دور تھا. وہ بنی عباس کے دور میں ایسا ہوا تھا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا. نیت الکافر شر من عملہ تھا کا مطلب کہ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی شیعوں کا دوست ہے؟ اگر کوئی، میں ایک ہی بات کہتا ہوں کیا عالمی پیمانے پر سوچے میں محدود تو سوچتا نہیں. اگر کوئی شیعوں کا دوست ہے دنیا کے اندر جو شیعہ نہیں ہے، میں نے کہا میں پوری دنیا کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہوں تقریر، تو محدود تو ذہن نہیں، تو وہ پہلے یہ نکالے فہرست کہ کیمیکل بم سے کتنے شیعہ مارے گئے ہیں اور کہاں کہاں. کیوں نہیں؟ کیمیکل ہمارے پر استعمال ہوا، جو کیمیکلز کی بات ہو رہی ہے وہ کہاں استعمال ہوا؟ کوئی نہیں، کیوں نہیں کوئی کتاب دنیا کے سامنے آتی. یہ کہو کہ کس ملک پر استعمال ہوا کیمیکل، کس پر استعمال کیا گیا، کس نے استعمال کیا، اور کون کون سے قوم سب سے زیادہ مری ہے. ادھر 20 سال کے اندر کیمیکل سب سے زیادہ شیعہ مارے گئے، اور میں اس کا گواہ ہوں. میں آنکھوں سے میں نے دیکھا ہی نہیں کہ میں سن کے بیان کر رہا ہوں. میں نے خود جا کے باقاعدہ اسپتالوں کے اندر حوالوں کو دیکھ کے وہ کیا ہے. اس کا یہاں بھی دے رہا ہوں، انشاءاللہ وہاں بھی گواہی دے رہا ہوں. کیا مطلب یہ نہ سمجھ لیا کہ ہم اس کو اس اعتبار سے سمجھیں بالکل کہ آنکھ بند کر کے کوئی جو مولا کا ماننے والا ہے اس میں سب بات ہوتی ہے. امام کا دور ہمارا بڑا نازک تھا. اس امام کے ایک قول میں بیان کر دوں تاکہ ہمارا میسج ہی پہنچے ماں باپ کے لیے. کسی نام سے کسی نے کہا آپ کو ساتویں امام سے کہ آپ کسی کی کوئی حدیث پیغمبر کی بیان کیجیے. آپ نے کہا کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ والدین عبادت، کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو وہ عبادت ہے. ماں باپ کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. توجہ فرمائیے آپ، اتنی عظمت ہے کہ اسی امام انہی امام کے میں واقعات آپ کے سامنے مسلسل بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم کو معلوم رہے کہ یہ بڑا نازک دور تھا. اور اسی نازک دور کے بعد جب ہمارے اس امام کا دور آیا تو دیکھیے دو دور سب سے بڑے امام کے ملتے ہیں. آپ 12 امام میں سے جو کربلا کے بعد ائمہ معصومین کا تذکرہ ملے گا تو دو ملے گا. یا تو ہمارے چھٹے امام کا تذکرہ ملتا ہے، آپ جانتے ہیں مذہب جعفری، اور یا پھر اس کے بعد 8ویں امام کا تذکرہ ملتا ہے. یا 8ویں امام کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ جب خراسان میں پہنچے اور وہاں سے آپ کی تبلیغات اور وغیرہ وہ پورا واقعہ تو دونوں امام کا آپ کو واقعہ ملے گا. اور دونوں کا سنگم پھر آ کے نجف میں ہو جاتا ہے. سنگم سمجھ گئے نہیں؟ دونوں آ کے نجف میں مل جاتے ہیں. یعنی ان امام کا جب آپ واقعہ پڑھیں گے یعنی چھٹے امام کا تو فقہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حدیث ہے، درس ہے، لوگوں کا آنا ہے، پوچھنا ہے، مسئلے ہیں، مسائل ہیں، زیادہ تر وہ واقعہ ملے گا. اور جب آپ 8ویں امام کی طرف آئیں گے تو آپ کو کلچرل پروگرام زیادہ ملیں گے. اس لیے کہ ایران میں کلچر جو تھا، ایران میں کلچر سب سے اولڈ تھا. اب جب یہاں آئیں گے تو آپ سنتے ہیں کہ آج فرزدہ قصیدہ کہہ کے لا رہا ہے، قصیدہ کہا جا رہا ہے، عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہو رہا ہے، عزاداری کی جا رہی ہے، مرثیہ کہلوایا جا رہا ہے. لیکن شارٹ کر رہا ہوں
سیاہ پردے لگوائے جا رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے سرزمین طوس پر. وہ کہاں ہوا تھا امام کا؟ وہ عرب میں. عرب میں ہوا نا. یہ عجم میں اور وہ عرب میں. لیکن یہ علم اور عزاداری دونوں ایک ساتھ آ کے ایسے مل گئی کہ یہ جو جس مدرسے میں آج جو حوضہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، حوضے کی جو آواز بند ہو رہی ہے عراق کے اندر، یہ حوضہ ہمارا 1200 سال کا ہو چکا ہے. غیبت امام کے بعد سب سے پہلے جو ہمارے مقدمین کے علماء کہلاتے ہیں، جو امام کے بعد دین کو سنبھال لیتے، ان میں ہمارے شیخ طوسی علیہ رحمہ کا تذکرہ آتا ہے. یہ آپ جانتے ہیں. شیخ طوسی علیہ رحمہ اتنی عظیم شخصیت شیخ کہ طوسی کے شیخ طوسی نے طوسی کو طوسی کہتے ہیں، اس لیے آپ کا نام تھا ابو جعفر. ابو جعفر. آپ شیخ طوسی علیہ رحمہ طوس کے تھے، اس لیے طوسی کہتے ہیں. اور آپ نے وہاں بغداد آپ پہنچے، اور بغداد میں تو امام کاظم ہے نا، بغداد سے قریب، اور وہاں جا کے علم کا چرچا ہوا، اور اس کے بعد سے نجف میں جا کے آپ نے اس مدرسے کی شیخ طوسی نے بنیاد رکھی تھی. کہ جو شیخ طوسی سے چلا تھا، آج مار سیستانی صاحب ہیں اور دوسرے علماء ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک اس چلا جائے گا. یہ بھی یقین ہے اس میں گھبراتی. تو اب یہ اور کیا، تو وہ وہاں سے اب معلوم ہوا کہ وہاں چرچا تھا مسئلے مسائل کا، چھٹے امام کا. یہاں چرچا کیا تھا؟ مجلس کرو، ساتھ مل کے رہو، کلچر پورا الگ الگ. تو معلوم ہوا کہ امام کا ماننے والا وہی ہو سکتا ہے جو اصول دین کا بھی خیال رکھے، فروع دین کا بھی خیال رکھے، جو مجلس و ماتم بھی کرے اور مسلوں کو بھی آباد کرے. وہ امام کا ماننے والا ہو سکتا ہے. وجہ فرمایا امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو. یہ ہمارے اس میں، اور جب آپ اور بھی بہت سے واقعات دیکھیں گے تو امام اکثر ایک واقعہ بس بیان کر دیجیے، بہت میں ضرور پڑھتا ہوں اور اس کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں. اس لیے اس زمانے میں ہمیشہ قرآن کو اہل بیت کے مخالفت میں استعمال کیا لوگوں نے. بھائی حسبنا کتاب اللہ، حسبنا. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، آپ یاد رکھیے. میں بیچ میں آ گئی کیونکہ اب ذرا بہت علمی بات آ گئی تو پھر وہ ٹیکی بات چلتی رہے، اور آپ لوگ ماشاء اللہ سمجھ رہے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی کتاب کو لے کے چلنا. کیا حسبنا کتاب اللہ صرف جملہ کہا گیا تھا. یہ پالیسی بہت پرانی تھی، آج بھی چل رہی ہے. بھائی جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، بس انجیل 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 چاروں طرف ہے. موسیٰ کے ماننے والے جو چاہے کرے. موسیٰ کو پتہ پوچھ ڈال دیا، توریت 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 توریت، وہ یہودی بن گئے، یہ عیسائی بن گئے. کاش پہلے سے سبق حاصل کر لیا ہوتا کہ وہ گمراہی اسی پر ہوئے تھے کہ نبی کو چھوڑا تھا، کتاب کو لے گیا تھا. اور شاید پیغمبر کی نگاہ ماضی پر رہی ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو چھوڑا اور کتاب کو لے لیا، انجیل اور توریت کو. اسی لیے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دونوں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح گمراہ نہ ہو جاؤ. قرآن کو بھی ساتھ رکھنا ہے. بیٹھ کر اب یہ جب آئے تو ایک یہودی تھا، اس نے آگے بڑھ کے ایک سوال کر لیا کہ یہ ولادت نہیں پڑھتا ہوں، شہادت نہیں. یہ مجھے بڑا اچھا لگتا واقعہ کہ اس نے ہوٹل میں آگے قرآن دکان سے اٹھا لیا، پڑھنا شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ تمہارا خدا دو رنگ کی باتیں کرتا ہے. تم کہتے ہو قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن کے اندر تضاد نہیں ہے، اور قرآن میں ہے تضاد. قرآن میں دو طرح کی باتیں ہیں، تضاد کہتے ہیں اسے، کنٹرڈکشن کہتے ہیں. تو اس نے کہا تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ملائکہ کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا. اس قال ربک للملائکۃ، ہم نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا تھا. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ کان من الجن، اور یہ جو ہے وہ جناتوں میں سے تھا. تو جنات تو آگ کی مخلوق ہے، ملائکہ نور کی مخلوق ہے، دونوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ جناتوں میں سے تھا، ایک طرف کہہ رہا ہے ملائکہ کو حکم دیا. تو جس کو حکم نہیں دیا تھا اس کو سزا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے صاحب یہاں کہتے ہیں نا کہ گڈ کوشچن، تو یہ تو گڈ کوشچن تو ہے، یہ ظاہر سوال تو اچھا ہے، میں نے لفظ ظاہر میں استعمال کیا. اب سارے لوگ پریشان، وہی پرانا نسخہ کافر ہے، اس کا جواب نہیں دے پاتے، اسے ہمیشہ کافر کہتے ہیں. جس کا جواب نہیں دے پاتے اسے ہمیشہ کافر کہہ دیتے ہیں. اب سب لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں سوال تھا گڈ کوشچن، تو اب وہ تو بدل سکتا ہے. جب بدل سکتا ہے تو لوگوں کے دماغ کو بدل دیتا، تو حکومت کا اثر پڑتا، اب ضرورت پڑی. اب سب پریشان کیا کیا کہ اس میں ایک دوست آ رہا ہے. دیکھیے اب یاد آیا تقیہ کا فائدہ سمجھ میں آیا. تقیہ کا فائدہ اس نے ایک مولا کا چانے کہنے ارے کہاں ان لوگوں کے چکر میں پڑے ہو، یہ تو خود دنیا کے چکر میں پڑے، یہ کیا جواب دیں گے. کہا چلو، کہا ارے امام سے پوچھ لو چل کے جو تم نے قید کر رکھا ہے، وہ جواب دیں گے اس کا. اس وقت آپ نیچے کے یعنی بیسمنٹ کے اس میں قید خانے میں تھے، یعنی نیچے اترنے کی سیڑھیاں.
کا اب سارے اب حکومت کوئی آدمی جاتا ہے تو ہر چیز جب پڑھی تو اس وقت پورا ایٹماسفیئر دماغ میں لایا آدمی کہ کیسے سرکمسٹینسز تھے, کیسا ایٹماسفیئر تھا. اب حکومت کا آدمی تھوڑی ایک پرچہ جیب میں لے کے چلا گیا ہوگا جیسے بیمار تو گروسری کرنے جا رہا ہے. ہاں سیدھی سیدھی بات, جب حکومت کا آدمی جا رہا ہے اتنے بڑے بادشاہ کا اتنے بڑا مسئلہ پھنسا ہوا ہے, پورے اس میں ہلچل مچی ہے, تو آگے پیچھے دائیں بائیں یہ وہ سب پورے کا پورا عملہ اس کے ساتھ پورا وقت اور ڈیلیگیشن کیا ہوگا امام کے ساتھ اترا سیدھی مترا ہوا آگے آگے. یہودی جیسے سیڑھی کو دیکھے امام نے اسے دیکھا فلاں ابن فلاں ادھر آئے, چونک گیا کہ یہ آدمی اس خانے میں پڑا ہے, میرا نام بھی جانتا ہے, میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب دے دیں گے. پھر امام نے فرمایا جب وہ بیٹھ گیا کہا کہ سوال تو وہ آئے گا کہ میں دہراؤں ہوں. تو تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کون ہوگا کہ سوال تو دہرائے گا کہ میں دہراؤں ہوں. اس کے بعد خیر میرا سوال اس نے دہرایا, امام نے, مجھے نہیں یاد آ رہا لیکن میرا سوال واضح کیا گیا. امام نے فرمایا دیکھیں بہت اس وقت میں پتہ نہیں کیوں کس موڈ میں آ گیا ہوں کہ بڑے نازک نازک لطیف بڑے ڈیلیگیٹ مسئلے سے بچ کے اور آپ کے دماغ کے اندر ایک کھڑکیاں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے اور سامنے آ رہی کہ غور کیجیے کہ امام نے کیا فرمایا, تو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ لفظ ملک استعمال کیا ہے. اور وہ بھی کوئی معمولی آدمی تو رہا نہیں ہوگا, چائے والا یہودی نہیں رہا ہوگا. ہاں وہ چائے والا یہودی نہیں رہا ہوگا, وہ بہت بڑا یہودی رہا ہوگا تبھی تو اسقف کا جیسا. تو اس نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ یہ بتا کہ کسی لینگویج کے اندر یا کسی زبان کے اندر لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں یا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. پہلے یہ پوچھا اس سے خود. اس نے کہا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, ایک لفظ کے ایک ہی معنی تھوڑی ہوتے ہیں. جیسے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو یہ بتا کہ تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس ملک سے مراد وہی ملائکہ جو تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. اب دیکھیے اب امام نے یہودی بہت بڑے پوئٹ کا, بہت بڑے شاعر, یہودی شاعر کا شعر پڑھا اس کے ساتھ, ایک یہودی شاعر کا شعر پڑھا امام نے جو بہت بڑا. اور اس کے بعد جیسے شعر امام نے پڑھا کہا دیکھ اس میں تو لفظ ملک استعمال ہوا, یہ تو ایک یہودی شاعر ہے, اس میں لفظ ملک, کیونکہ میرے استاد اس کو بڑے موڈ میں بیان کیا, بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا 2 سال پہلے, ایک مجلس پڑھنے جا رہے تھے, نقوی صاحب کے بلا اللہ کے درجات بلند کرے, وہ اسے بڑے موڈ سے بتایا کرتے تھے. تو پہلے کہ جب اس نے کہا کہ ملک کے معنی اس میں ہمارے جو بڑے شاعر ہیں اس نے تو اس کو طاقت اور قوت کے معنی میں استعمال کیا ہے, اس لیے کہ ملک کے معنی طاقت کے ہوتے ہیں اور قوت کے. تو کہا اب تجھے معلوم ہو گیا. تو اللہ نے جب آدم کا پتلا بنایا تھا تو چونکہ انہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا نا, تو دنیا کی ساری طاقتوں کو حکم دیا تھا کہ میرے علاوہ جتنی طاقتیں وہ سب آدم کے سامنے چھوٹ جائے. اب بتا جنات بھی ایک طاقت تھا یا طاقت سے الگ کوئی چیز تھی؟ جنات بھی ایک قوت تھا یا قوت سے الگ کوئی چیز تھی؟ جو فرمایا آپ نے کہا ساری طاقتوں کو اللہ نے جو کچھ سکھایا تھا نا کہ بس جو کچھ ہے سب آدمی کے تابع رہیں. ہر طاقت, اسی لیے شاید جوشن کبیر میں ایک فقرے میں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے, ایک طاقت کو جھکنا ہی نہیں چاہیے تھا. اب اللہ کے علاوہ سب جھک رہے ہیں تو علی کو بھی جھکنا چاہیے تھا. تو اب میں جوشن کبیر میں ایک فقرے پہنچتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے, یا من ہو, جوشن کبیر کو بھی دیکھ لیجیے گا حوالہ, کبھی آپ نے بڑی کتاب کا حوالہ, یا من قوتہ علی, اے وہ پروردگار کہ جس کی طاقت کا نام علی ہے. تو سب کی طاقت کو جھکنے کا دیا, لیکن اپنے علاوہ کہا تھا کہ میرے علاوہ جو ہے تو جس کی طاقت خود علی ہو تو وہ خدا کی طاقت, علی کی طاقت تھوڑی, علی جھکتے کیسے؟ صلوات علیہ یا من قوتہ علی, کہ اس کی قوت کا نام علی. اب آپ آگے بس اب یہاں میں وہی میں نے کہا نازک پڑھے کہ امام نے نجم البلاغہ کو کتنا تو نہیں پڑھا تھا, وہی پڑھنا ہے تو مولا کا قول, اور آگے کوئی آیت تو نہیں پڑھی تھی. بہت آپ کی ریولوشنری بیان آ گیا ہے, انقلابی کہ تاکہ ذہن بدلے آؤ. امام نے کوئی اپنے آبا اور اجداد میں کسی کا شعر تو نہیں پڑھا. امام نے ایک بہت بڑے یہودی پوئٹ کا شعر پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہر مذہب کا ہونا چاہیے, تب تم ہر مذہب والے کو جواب دے سکتے ہو. جب امام یہودی شعر کا سہارا لے سکتا ہے اس کو بتانے کے لیے, اس کو بتانا تھا نا, تو آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کسی علم کو محدود کرنا چاہیے کہ یہ علم حاصل کرو یہ نہ حاصل کرو؟ اگر توجہ فرمائیے کہ تاکہ ہم جب سب کا علم حاصل کریں گے تو سب کو ہم جواب دے سکیں. صلوات بھیجیے محمد علیہ. اسی لیے ہم کسی سے نہیں کہتے کہ ان کی مجلسوں میں نہ جانا گمراہ ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں جس کی مجلس میں چاہو جاؤ. ہمارا تیراک اتنا اچھا سوئمر ہے کہ
کہ سمندر جتنا گہرا ہو تیر کے نکل جاتا ہے، ڈوبنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہمارا تیراک بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کو بھی سمندر کی گہرائیوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ علی کا چاہنے والا نہیں ڈوب سکتا، آپ تھوڑی کہ فلاں جگہ جاؤ، ہم تو چاہتے ہیں ہر جگہ جاؤ، ہر جگہ جاؤ، اس لیے کہ دیکھیے یاد رکھیے اگر اندھیرا روشنی میں آئے گا تو غائب ہو گیا، روشنی اگر اندھیرے میں چلی جائے تو پہچان نہیں جائے۔ اس لیے جو علی کے مخالف ہے وہ تاریخی ہے، وہ بھیج کیسے سکتے ہیں؟ جو علی کے ماننے والے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں کہ جہاں روشنی آئی پہچان گئے۔ صلوات سنا، اس لیے کہ ہمارا یہ وہ امام ہے کہ جس کے جنازے پر سے، جس کے جنازے میں اس کے چہرے کے اوپر سے رومال ہٹا دیا گیا تھا اور جسر بغداد پڑھا ہے، جسر بغداد، جسر مال کہتے ہیں پل کو، پل جو ہوتا ہے، یعنی اس بغداد وہ بھی آج پل موجود ہے جس پر امام کی میت رکھی گئی تھی اور لوگوں میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ رافضیوں کے امام ہے، اللہ دیکھیں وہی بات ہے کہ وہ علم سے الگ کر لیا جائے کہ کوئی آدمی شیعہ کی طرف نہ آئے اللہ۔ اور یہ ہمارا امام اتنا زیادہ اس کو ستایا گیا کہ بدل بدل کے قید خانہ دیا گیا تھا۔ میں نے شعر پڑھا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی اور زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ کبھی امام کو ایسے قید خانے میں رکھا جاتا تھا، یاد رکھیے مزبلہ جسے کہتے ہیں، یعنی جہاں پر لوگ شہر کا کوڑا گاربیج پھینکا کرتے تھے اس جگہ کبھی رکھا گیا تاکہ لوگ اگر ادھر سے گزرے تو وہاں کے اوپر امام بھی سمجھے کہ یہ امام ایسی وہاں پڑا ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے علم کی روشنی دنیا میں پھیلتی چلی جاتی تھی۔ بلکہ ایک عورت کو ایک بار بھیجا گیا کہ جا تو امام کو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس نے کہا کہ تم نے تو ہمیں بہت بری جگہ بھیجا تھا، لیکن جب میں گیا تو وہاں پر کیا دیکھا کہ امام تخت پر بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، ان کے چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملائکہ، اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایھا العبد الصالح، ایھا العبد الصالح، آپ کا لقب عبد صالح بھی ہے، کیا ہے عبد صالح، عبد صالح، اللہ اکبر۔ لیکن اتنی اذیتوں کے باوجود اللہ نے ان کو باب الحوائج بھی بنایا اور بیماریوں میں خاص طور سے کہا کہ جب اگر کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو اس مفاتی میں دعائیں ہیں کہ وہ ہمیشہ ساتویں امام سے توسل کرے، ساتویں امام کا صدقہ دے، ساتویں امام کے نام کی مجلس مانے، ساتویں امام کی نظر مانے، ساتویں امام کے نام کی چیزیں سراہنے رکھے، ساتویں امام سے توسل کرے اور ان کے لیے منتیں کرے گا، اس لیے کہ بیماری میں خاص توسل موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قرار دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جس لوگ جاتے تھے باقاعدہ ونڈو لگائی گئی تھی، کھڑکی لگی ہوئی تھی، جس کے پاس لوگ برا بھلا کہتے تھے آپ کو، اور جو جاتا تھا دیکھتا تھا امام پڑھے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو میں نے کہا اس قید خانے سے امام کہیں چلے گئے کیا؟ تو میں نے پوچھا وہاں سے کیا امام نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، وہی جو چادر پڑی ہے وہی تو امام ہے۔ اس لیے کہ امام اس طریقے سے سجدے میں پڑے ہوئے تھے کہ معلوم ہو رہا تھا ایک چادر پڑی ہے جو جگہ جگہ سے اٹھی ہوئی ہے۔ اتنی مصیبتیں امام پر گزری، اللہ اکبر، یہ پوری مسلسل زندگی آپ کی اس طریقے سے گزری، لیکن اللہ نے آپ کا لقب قاضی رکھا۔ شاید پروردگار کو اس لیے دنیا کے سامنے دکھانے کی فضائل کی کوشش نہیں ہے کہ اللہ جناب موسیٰ کا جلال مشہور ہے، جناب موسیٰ ذرا سی بات میں جلال میں آ جاتے تھے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ وہ انبیاء کے موسیٰ تھے، لیکن یہ ولایت کا موسیٰ ہے کہ جو زندگی میں مصیبتیں اٹھا کر رہا لیکن قاضی رہا، اس نے کبھی اپنے لیے بے برداشت ہونے کا کبھی اظہار نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ فخر موسیٰ تھا۔ اور کوئی اتنی اذیتیں امام کو آپ کہ آپ اپنے چاہنے والوں سے اگر آپ ملتے بھی تھے تو باقاعدہ خاص طور سے جاسوسی کا دور تھا، اور اس کے بعد جب خبر ملتی تھی تو آپ کو یوں گرفتار کیا جاتا تھا کہ اکثر ایسا موقع آیا ہے کہ چونکہ آپ کے 19 غالباً بیٹے یا 17 بیٹیاں تھیں تو سارے آپ کے بچوں کے سامنے آپ اس درمیان سے آپ کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ بلکہ ایک موقع تو یہ بھی ملتا ہے، یہی ملتا ہے کہ آپ روضہ رسول میں بیٹھے دعائیں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت روضہ رسول کا بھی احترام نہ کیا گیا اور وہاں سے آپ کو گرفتار کیا گیا اور سیدھے قید خانے بھیج دیا گیا۔ آپ کے حیات پرستے رہے، لیکن میں کہوں گا کہ اے مولا آپ دنیا سے گئے، آپ کو زہر دیا گیا، سیسا پلا کے زہر تیار کیا گیا تھا اور اس طریقے سے آپ زہر کے عالم میں توڑ پہ، لیکن جب ہمارے کوئی امام دنیا سے گیا تو جب دنیا سے گیا تو اس کے بعد جب جانے لگا تو اگر زہر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کو زہر بدن میں آ جاتا ہے تو اس کو پیاس بہت لگتی ہے، زہر گرم ہوتا ہے، لیکن جب بھی کسی امام کے سامنے پانی پیش کیا جاتا تو روایت یہ بتاتی ہے کہ پانی کی طرف بڑھ کے ہمارے معلوم پھیر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو اپنے جد امجد کی پیاس یاد آتی تھی کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا جد حسین اس دنیا سے جب گیا تو گلے پہ خنجر چلائے۔ کل ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہماری کے نظریں ہوتی تو ہر نظر میں گلاس میں پانی رکھنے کا کیوں رواج آ گیا، تو ہر بات میں کسی غلط کہنا تھا تو آپ کی دعا سے عادی نہیں ہوں، تو میرا دماغ ایک طرف گیا کہ شاید یہ اس لیے ہو کہ نظر تو کھلانے کے لیے ہوتی کسی امام کی ہو، لیکن ہر امام میں جب تذکرہ ہو تو ہمارے پیاسے امام کی یاد تازہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ امام کی خواہش، امام نے کسی وقت خواہش نہیں، یہ نہیں کہ امام نے کہ اگر تمہارے اوپر یہ وقت آ جائے کہ تمہاری بچیاں بے پردہ ہو جائے تو مجھے یاد کر لینا، امام نے یہ نہیں کہا تھا، اگر کھانے کا وقت ہو تو یاد کر لینا، لیکن جب امام نے سلام کہلوایا تو ایک فکرہ یہ بھی ساتھ میں کہلوایا کہ خواہش ہم سے کی تھی کہ سید سجاد جب تم وطن جانا چھوٹ کر تو ہمارے شیعوں کا ہمارا سلام کہنا
پیاس کو ضرور یاد کر لیں، اس لیے کہ مجھے پیاس ایسی ہے اللہ نے میں تمہارا پیغام پیاسا دنیا سے گیا، میں کہوں گا مولا آپ جب دنیا سے گئے تو کم سے کم آپ کو کفن تو دیا گیا، کچھ اہتمام تو کیا گیا، لیکن میں سیدھے سجاد کی 4 مصیبتیں، جب کسی نے سیدھے سجاد سے یہ کہا کہ مولا آپ کب تک رہیے گا تو کہا مجھ پر 4 مصیبتیں ایسی تھیں کہ تجھے کیا معلوم کیا مصیبت تھی کہ جن سے میں بازار کوفہ و شام میں گزر رہا تھا۔ ارے پہلی مصیبت تو یہ تھی کہ جب ہم گزرتے تھے تو لوگ ہمارے اوپر فیصلے کستے تھے، ہم اس کو سن کے اپنے دل پر برداشت کرتے تھے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ ہم پر گرم پانی پھینکا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ تیسری مصیبت یہ کہ صدقے کا خدمہ ہم پر پھینکا جاتا تھا، اور چوتھی مصیبت یہ تھی کہ ہمارا ہاتھ پس گردن سے بندھا تھا، لوگ جلتی ہوئی لکڑیاں ہمارے اوپر ڈالتے تھے۔ اور ایک منزل وہ بھی آئی کہ کسی ایک عورت نے ایک لکڑی پھینکی، میرا امامہ جل رہا تھا، میرے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ارے کیا میں اس بے بسی کو نہ یاد کروں؟ مولا کوئی بھی تذکرہ ہو کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہر مصیبت کربلا سے جا کے ملتی ہے۔ پروردگار مصیبت کے ہر بیمار کو شفا یا حسین 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 یا آئی فلک سے صدا موسی کاظم غریب، قتل ہوئے بے خطا موسی کاظم غریب۔ آئی فلک سے صدا موسی کاظم غریب، قتل ہوئے بے خطا موسی کاظم غریب۔ 13 برس قید تھے اور تھے بیمار بھی، 13 برس قید تھے اور تھے بیمار بھی، تھی نہ دوا بے غذا موسی کاظم غریب۔ آئی فلک سے صدا موسی کاظم غریب۔ خرم میں بے رحم نے زہر ہلاہل دیا، زہر سے مارا گیا موسی کاظم غریب۔ آئی فلک کے صدا موسی کاظم غریب، قتل